میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس مالک کے نام سے جو بڑا کرپالو ہے، بڑا دیالو ہے، اور اس نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں دنیا میں اور پوری یونیورس میں جو کچھ بنایا ہے، اس میں سب سے اونچا اس نے انسان کو بنایا ہے۔ اور شاید انسان بھی اس کو بھول گیا کہ جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے، تاکہ وہ انسان کے کام آئے۔ اور ہم اس دنیا میں جو جیون بتاتے ہیں اس میں نہ جانے کہاں کہاں ہم کو اس کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سائنسداں ہیں جو ستاروں پر کمندیں ڈالتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں، دماغ کھلتا ہے، دل میں باتیں کھٹکتی بھی ہیں اور آتی بھی ہیں کہ کوئی ہے پیدا کرنے والا، دینے والا، جو ہم سب کو لے کر چل رہا ہے، اور وہ اس نے ہمیشہ ہی چاہا ہے۔ آپ جو بھی جس نام سے اس کو یاد کرتے ہوں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ دھرتی میں جو انسان رہتا ہے وہ انسانوں کی طرح رہے، اور وہ انسانوں کی طرح جب رہ سکتا ہے جب وہ اس راستے کو سمجھے، اس مارگ کو سمجھے جو اس کو مارگدرشکوں نے دیا ہے۔ اس نے ہمیشہ ایسے میسنجر بھیجے ہیں، بتانے والے بھیجے ہیں، جنہوں نے صحیح راستہ بتایا ہے، ہمدردی محبت کا پیغام میسج دیا ہے۔ آج اس دھرتی میں جس میں ہم رہتے ہیں اس وقت بہت خطرناک حالات ہیں، اور ہر انسان خود غرضی کے راستے پر ہے۔ ہر انسان اپنا بھلا چاہتا ہے، اپنی عزت چاہتا ہے، اپنی دولت بٹورنا چاہتا ہے۔ ابھی بات آپ کے سامنے آئی، ہم بالکل نہیں سوچتے کہ ہمیں دل کا سکون کہاں ملے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون دولت سے ملے گا، ہمیں سکون کسی عہدے سے ملے گا، کوئی بڑا ہمیں کوئی اچھا وہ مل جائے، فلیٹ مل جائے، کوئی بڑا اچھا گھر مل جائے، ہمیں شاید اس سے سکون ملے گا۔ لیکن ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ سکون تو اس مالک نے کہیں اور رکھا ہے۔ وہ سکون تو دوسروں کے کام آنے میں ہے، اور وہ ایسا سکون ہے کہ ابھی میڈم نے بات کہی کہ وہ بانٹ کر آئیں، کٹس بانٹ کر آئیں اور لوگوں کی خدمت کر کے آئیں، تو زندگی کا ایک رخ دوسرا ہو گیا، مزہ بدل گیا۔ اب ایک گھر میں داخل ہو رہی تو ہنستی ہوئی داخل ہو رہی، اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ ایک تبدیلی کہاں سے پیدا ہوئی۔ آدمی کو کھلا کر اور خود بھوکا رہ کر جو مزہ آتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ کھا کر نہیں آتا۔ میں آپ سے یہ بات خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ شہر میرے لیے نیا نہیں ہے، میں تو گویا کہ اب یہاں کے رہنے والا شاید سمجھا جانے لگوں۔ سال میں نہ جانے کتنی مرتبہ میں آتا ہوں، یہ کورونا مہاماری کی وجہ سے میں بار بار نہیں آ سکا، کہ تقریباً سال گزر رہا ہے، لیکن یہاں جو کچھ کام ہوتے ہیں میں سب جانتا ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، معلوم کرتا ہوں، اور اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ ہم سب کے اندر انسانیت پیدا ہو، جس سے زندگی کا مزہ آئے۔ آدمی گھر سے نکلے اور اس کو یہ خیال ہو کہ نہ جانے وہ گھر واپس ہوگا یا نہیں ہوگا خیریت کے ساتھ، کیا اس کے ساتھ گزرے گی، کیا بیتے گی۔ اور آج جو کچھ ہمارے بچوں بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو سکون کے ساتھ گھر آئیں گے نہیں آئیں گے۔ یہ وہ زندگی ہے، وہ جیون ہے کہ جس میں کوئی مزہ نہیں۔ زندگی کا مزہ جب ہے کہ ہم جب نکلیں تو ہمیں اطمینان ہو کہ ہمارا بچہ ہے تو وہ، اور بچی ہے تو وہ، اور ہم ہیں تو ہم سکون سے آئیں گے۔ ہر آدمی اس دھرتی کا رہنے والا انسانیت اور محبت رکھتا ہے، اور کوئی بھید بھاؤ یہاں پر نہیں ہے۔ کسی مذہب کا آدمی ہو، وہ کسی کلچر کو مانتا ہو، یا کوئی بھی اس کی آئیڈیالوجی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن انسان ہے۔ ایک ماں باپ کی سب اولاد ہیں، اس پیدا کرنے والے نے بکھیر دیے دنیا میں انسان، اور اس نے جو یہ بات کہی کہ دیکھو یاد رکھو یہ اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی اونچا ہو کوئی نیچا ہو، جتنے دھرتی میں بسنے والے انسان ہیں، مانو جاتی ہے، وہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور سب ایک ہیں۔ کوئی اونچ نیچ میں نہ بڑھتی جائے، اور ہر ایک کی محبت دل کے اندر ہو۔ ہمارا جو دل اندر سینے کے دھڑک رہا ہے وہ دوسروں کے لیے دھڑکے، یہ ہم سے مطالبہ ہے، یہ ہم سے کہا گیا ہے، لیکن آج ان باتوں کو ہم نے بھلا دیا، اور اپنے فائدے کے لیے آج ہم لوگوں کو بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو فیلنگ پیدا کی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہمارے عہدوں میں اضافہ ہو جائے، یا ہمیں دولت بڑھ جائے، اور اس کے لیے ہم نہ جانے کتنوں کا خون کرنے کو تیار رہتے ہیں، کتنے گھروں کو اجاڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ سکون دولت جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔
سکون بڑے سے بڑے منصب پر بھی پہنچ جانے سے حاصل نہیں ہوتا. سکون تو ہوتا ہے کسی کی خدمت کرنے سے، کسی کی سیوا کرنے سے، کسی کے کام آنے سے. تو اس وقت اس کا مزاج بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو فیلنگ پیدا کی جا رہی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو بھی اسباب ہوں، جو بھی ہم اس کے لیے کر سکتے ہوں، ہمیں کرنا چاہیے. میں تو بار بار کہتا ہوں، اور ایجوکیشن کے نام پر میں خاص طور سے یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایجوکیشن میں بھی ایسی چیزیں داخل کر دی، دوریاں پیدا کرنے والی چیزیں. جو ہماری تاریخ ہے، ہسٹری ہے، آپ دیکھیے ہسٹری میں بعض مرتبہ ایسے واقعات مل جائیں گے آپ کو کہ جس میں ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو. وہ آدمی جب سنے گا ایسا واقعہ تو دوری پیدا ہو. ہمیں محبت پیدا کرنے والے واقعات دینے چاہیے کہ اس کا پڑھنے والا بچہ اپنے اندر محبت پیدا کرے، ایک دوسرے کے لیے اس کو ایک قرب محسوس ہو، آدمی سمجھے کہ وہ ہمارا قریب ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے. یہ اصل ہمارا کام تھا. لیکن میں بھی کل بھی کہہ رہا تھا رات کو کہ ہم نے دو کام ایسے تھے جن کی ہمیں بنیادی ضرورت تھی. ایک تو ہیلتھ، بغیر ہیلتھ کے آدمی کیا کرے گا؟ اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر صحت نہیں تو کیا کرے گا؟ اسی طرح ایجوکیشن. لیکن دونوں چیزوں کو ہم نے اس طرح بنا دیا ہے کہ جیسے بزنس ہوتا ہے، جیسے انڈسٹریز ہوتی ہیں، ایسے ہی اس وقت جیسے آپ سنتے ہیں یہ فلم انڈسٹریز ہے اور یہ فلاں کی انڈسٹری، اسی طرح ایجوکیشن انڈسٹری اور اسی طرح سے ہیلتھ انڈسٹری بن گئی ہے. اور اس کا مقصد صرف کمانا. ایک پڑھنے والا پڑھتا ہے اور اس کے لیے بعض مرتبہ اس کو لاکھوں نہیں، کروڑ 2 کروڑ دینا پڑتا ہے. تو جب فارغ ہو کر وہ بیٹھتا ہے سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آنا ہے. اس بیچارہ اس نے خرچ کیا ہے، کہیں سے لون لیا ہے، جو بھی کیا ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کس طرح سے ادا کریں. یہ جو پورا مزاج بگڑ گیا ہے، ہمیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ دو چیزیں تو ایسی ہی ہر ایک کی ضرورت ہے، اور یہ تو یہاں بالکل فری ہونی چاہیے اصلا. لیکن ایک جو ہمارا بگڑا ہوا جو مزاج ہے اس کے نتیجے میں یہ ساری شکلیں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ جو پیام انسانیت فورم ہے، اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے جوڑا جائے، محبتیں پیدا کی جائیں، ہمدردیاں پیدا کی جائیں، اور جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو سمجھا جائے، لوگوں کو کام آیا جائے. اور اس بات کو آدمی سمجھے، ہر انسان سمجھے کہ دوسرے انسان میں ہم میں کیا فرق ہے. بار بار یہ بات آتی ہے، آپ کسی کا خون لے کر دیکھیے، آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا. پورا جو ڈھانچہ ہے جسم کا آپ دیکھیں گے تو کچھ فرق نظر آئے گا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب کے سب انسان ایک جیسے ہیں. تو یہ سب جو ایک برادری ہے، یہ دیکھا جائے تو ایک جاتی ہے. یہ کوئی الگ الگ جاتیاں نہیں ہیں. وہ جاتیاں تو بنا دی گئی تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو، ورنہ حقیقت میں آپ دیکھیے تو یہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ہمیں اپنے اندر یہ بات اندر اتارنے کی ضرورت ہے، جبکہ نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں، دوریاں بڑھائی جا رہی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایسی چیز ہے، محبت جو ہر چیز سے آگے جاتی ہے، ہر چیز پہ اس کو فتح حاصل ہوتی. لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے. بغیر کیے ہوئے ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے تو کچھ ہوگا نہیں. ہمیں بڑھنا پڑے گا، آگے آنا پڑے گا. ہمارے مولانا علی میاں تو یہاں تک کہتے تھے بڑے جوش کے ساتھ، آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے، میں چھوٹا تھا، میں نے جملے مولانا سے سنے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ لوگ اگر مٹھوں میں بیٹھے ہوں تو باہر نکل آئیں، اگر تعلیم گاہوں میں ہوں تو باہر آ جائیں، وہ کسی اہم سے اہم کام میں بھی لگے ہوں. لیکن اگر وہ سامنے نہ آئے اور انہوں نے اس ملک میں خاص طور سے کوشش نہ کی اس ملک کو بچانے کی، کوئی طاقت اس ملک کو بچا نہیں سکتی. مولانا نے ہمیں یاد آتا ہے واجپئی جی اس وقت پردھان منتری تھے، وزیر اعظم تھے. ندوہ ہمارا کالج ہے بہت بڑا، مولانا بیمار تھے، بستر پر تھے. تو اس وقت پردھان منتری ہمارے اٹل بہاری واجپئی جی مولانا کو دیکھنے کے لیے آئے. جب مولانا کے پاس وہ آئے تو مولانا نے پہلا جملہ ان سے جو کہا وہ یہ کہا کہ واجپئی جی ملک کی فکر کیجیے، ملک خطرے کی طرف جا رہا. مولانا کو اس مالک نے ایسی روشنی دی تھی آنکھوں کی، نہ جانے کون سی روشنی تھی، بہت دور کا سوچتے تھے. اس وقت وہ حالات نہیں تھے جو آج ہمارے سامنے حالات ہیں. لیکن اس وقت مولانا نے یہ بات کہی تھی واجپئی جی سے. اور پھر ایک اداہرن دیا تھا کہ جیسے ایک بڑا شپ ہو، اس شپ میں کچھ اوپر لوگ ہیں، کچھ نیچے لوگ ہیں، اور یہ نیچے والے اس زمانے کی بات کہ وہاں کوئی پانی کا سسٹم نہیں، وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پانی گرتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی اوپر مت آؤ، ہمیں سونے دو، ہمیں سکون سے رہنے دو، اب تم اوپر آؤ گے تو ہم اس کے لیے کچھ کارروائی کریں گے. تب نیچے والے پریشان غریب لوگ جا کر سوچا انہوں نے کیا کریں، پانی کہاں سے لیں. انہوں نے ہتھوڑی لی اور اسی شپ میں سوراخ کرنا شروع کیا کہ اوپر پانی نہیں ملے گا، ہم یہیں سوراخ کر لیتے ہیں، یہاں سے پانی مل جائے. اب اگر اوپر والے سکون سے بیٹھے رہے کہ چلو چھٹی ملی، اب کوئی پانی لینے نہیں آتا، تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟
جب وہ سوراخ ہو جائے گا اور پانی بھرے گا اس کشتی میں تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے. ہمیں ہاتھ پکڑنا پڑے گا, کوئی ہماری کشتی میں سوراخ کرے ہمیں روکنا پڑے گا جا کر کہ ہم یہ اپنے جیتے جی نہیں ہونے دیں گے. اس وقت جو ہمارے ملک میں حالات ہیں, میں آپ سے صاف کہتا ہوں, ہمیں اس کے لیے آگے آنا پڑے گا, کھڑا ہونا پڑے گا, تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. اور جو ہم اپنی چاہتے ہیں ان چاہتوں کو پیچھا کر کے, جب تک پیچھے کر کے ہم سامنے نہیں آئیں گے اس کام کے لیے, اس وقت تک ہم سب خطرے میں ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہت معزز بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں, اور جو باتیں میں نے سنی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ وہ جذبہ رکھتے ہیں, آپ وہ کام کر رہے ہیں, عملی طور پر آپ میدان میں ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے ذرا اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ جو دوسرا کام ہے نفرتوں کے بڑھانے والا, وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کے کام, اس کام کے کرنے والوں کے اپنے مقاصد ہیں, وہ کچھ چاہتے ہیں جو اپنے ذاتی یا کچھ اپنی جو کچھ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں, ان چند لوگوں کو سب کچھ مل جائے گا تو وہ اپنے چکر میں ہیں. لیکن اس کوشش سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ملک بچے گا اور ملک والے بچیں گے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں کے جتنے رہنے والے لوگ ہیں, وہ کسی مذہب کے ہوں, جاتی کے ہوں, اس ملک کے ہیں, ان کی جو صلاحیتیں ہیں, جو ان کی انرجی ہے, وہ اس ملک کی ہے. وہ انرجی جب اس ملک کے لیے استعمال ہوگی تو یہ ملک سپر پاور بن سکتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں سب سے بڑھ کر اخلاق کا سپر پاور بن سکتا ہے. اور یہ تو محبت اور پریم کی سرزمین ہے. بڑے بڑے صوفی منش لوگ پیدا ہوئے, محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے, جن کا کام ہی ہے تاکہ دوسروں کے کام آنا, دوسروں کی فکر کرنا, خود پریشانی اٹھا کر دوسروں کو خوش دیکھنا, یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوبھاگ تھا. تو بھائیوں, اس سرزمین میں ہمیں اس کے لیے ذرا کوشش کرنے کی ضرورت ہے, میدان میں آنے کی ضرورت ہے. میں لمبی بات کہنا نہیں چاہتا, آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں سنی ہیں اور اچھے اچھے لوگوں سے سنی ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے میدان میں آئیں اور ان کاموں کو آگے بڑھائیں, اور جو کام ہو رہے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں, اور ہر میدان میں اور ہر شعبے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں. ہمارے یہاں تو جو بیان انسانیت فورم ہے, اس کا باقاعدہ ایک فارم ہم نے بنایا تھا. ہم نے کیا بنایا تھا, آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا ہوا ہے, بنایا ہوا ہے, اس سے بھی زیادہ. اس میں باقاعدہ ہم حلف لیتے تھے. اس میں یہ حلف نامے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں کس طرح رہنا ہے, اگر یہاں تک تھا کہ ہم وزیر اعظم ہیں, پردھان منتری ہیں, پرائم منسٹر ہیں, تو ہمیں کس طرح رہنا ہے, اور اگر ہم معمولی کوئی کچرا صاف کرنے والے ہیں تو ہمیں کس طرح رہنا ہے. ہمارے سامنے ایک راستہ ہے, اس راستے کو ہم اگر سمجھ کر آگے بڑھیں گے تو یہ گویا کہ ایک مشین ہے, یہ مشین صحیح چلتی رہے گی. اور اگر ہم نے اس سے ہٹ کر کچھ دوسری باتیں سوچی تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کو کچھ فائدہ کسی کو ہو جائے, لیکن وہ فائدہ آگے رہنے والا نہیں ہے. فائدہ جب ہوگا جب محبتیں ہوں گی, ایک دوسرے کی ہمدردی ہوگی, سب مل جل کر رہیں گے, اور ساری انرجیاں خرچ ہوں گی انسانوں کے لیے, اس ملک کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے. اس سے ہمیں وہ ملے گا جس کا شاید ہم اس کی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جن لوگوں نے یہ سبھا منعقد کیا ان کو بھی میں بہت زیادہ بدھائی دیتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں گے اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور سب سے بڑھ کر پھر ہم میدان میں آئیں گے اور لوگوں کے کام آئیں گے, اور اس سے دلوں پر ایک ایسا نقش پیدا لگے گا, ایسا اس میں ایسا گہرا اثر پڑے گا دلوں پر کہ لوگ محسوس کریں گے کہ انسان کیا ہے اور انسان کو کس طرح سے جینا چاہیے. وہ مالک بھی ہم سے راضی ہو اور ہم سے توفیق دے وہ ہمیں کہ ہم اچھے اچھے کام کریں. اور آپ سب اس کام کے لیے آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنا بہت خوش آئند ہے, ایک اچھے گویا کہ فیوچر کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے اور آپ کو صحیح راستے پر لائے.